عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ آج میں آپ کو پرانے عہد نامے کی کتاب خروج میں خداوند نے موسیٰ کو جو 10 احکام دیے اس میں سے پہلے حکم کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ سب سننے والوں سے التماس کرتی ہوں کہ کلام پاک کو غور سے سنیں سمجھیں تاکہ برکات کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا نے آدم اور حوا کو اپنے لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اس کی بندگی کرے، لیکن آپ سب جانتے ہیں ابلیس جو خدا کے مخالف ہو گیا اور خدا نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس لیے جب اس نے دیکھا کہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ذریعے سے بنایا اور اس میں اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان بن گیا، اور اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے زمین اور آسمان اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو اس کے لیے تخلیق کیا تاکہ وہ خوش و خرم زندگی گزارے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابلیس یعنی شیطان جو کہ خدا کے اگینسٹ ہو گیا، اس نے آدم اور حوا کو خدا کے خلاف ورگلایا اور ان سے گناہ کرایا، اور یوں خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ کلام پاک میں مرقوم ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ خدا انسان سے بے پناہ محبت کی، اور اسی محبت کی وجہ سے خدا چاہتا تھا کہ وہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر توبہ کرے اور میرے احکام کو مانتے ہوئے دوبارہ سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ خدا نے زمین پر جب بھی انسان کو دیکھنے کے لیے نگاہ کی تو وہ دکھی اور پریشان ہوا۔ کلام پاک میں سے پڑھوں گی پیدائش 2 باب اس کی 15 آیت۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے 6 آیت کلام پاک میں سے پڑھوں گی۔ تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ خدا انسان کو بدی سے چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وقتاً فوقتاً اپنے چنیدہ بندوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو یعنی اپنے کلام کو انسانوں تک پہنچا سکے تاکہ انہیں اچھے اور برے میں تمیز ہو جائے اور وہ برائی کے رستے کو چھوڑ کر دوبارہ سے بحال ہو جائیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھوں گی خروج 20 باب اس کی 1 سے 3 آیت۔ اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ خداوند خدا جو یعقوب کے ساتھ ساتھ تھا، اور خدا نے اسے ایک نیا نام دیا اور اسے کہا کہ تو اب سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جو کلام پاک کو پڑھتے اور سنتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ ملک مصر میں اسیری کی زندگی گزار رہے تھے اور کسی یعنی نجات دہندہ کے انتظار میں تھے، خداوند نے ان کی آہوزاری سنی اور موسیٰ کو چنا تاکہ وہ اسرائیلیوں کو غلامی کے ملک سے نکال کر اس ملک میں لے آئے جس کا وعدہ اس نے کئی سالوں پہلے اپنے بندہ ابراہیم اور اس کی نسل سے کیا تھا۔ جب موسیٰ اسرائیل کو خداوند کے زور بازو سے ملک مصر سے نکال لایا تو خدا نے اپنی قوم کو اپنے احکام سکھانے کے لیے موسیٰ کو 10 احکام دیے۔ جیسے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دعا سکھائی، اسی طرح موسیٰ نے اسرائیلیوں کو خدا کے 10 احکام سکھائے۔ آج میں آپ کو ان 10 احکام میں سے سب سے پہلا حکم بتاؤں گی۔ تو میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اسی بات کو خدا کے پہلے حکم میں خدا نے بیان کیا کہ خدا نے انسان یعنی اپنی قوم اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔
تمہارا تخلیق کرنے والا ہوں، اس لیے تم کسی اور معبود کو نہ ماننا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا سوا کوئی اور معبود نہیں۔ شیطان خدا کا مخالف ہو کر دنیا کا خدا بن بیٹھا۔ اس لیے خداوند انسان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ صرف اور صرف میں تمہارا خداوند ہوں۔ شیطان میرا مخالف ہے، وہ تمہارا بھی مخالف ہے۔ وہ انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتا ہے لیکن اس کے غم کو بڑھا دیتا ہے۔ بظاہر تو اس کا رستہ دیکھنے میں کشادہ ہے لیکن آخر میں جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم خدا کے احکامات کو مانتے ہیں تو ہم اس کی پناہ میں رہتے ہیں اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب ہم خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو خدا بھی ہمیں نہیں بچاتا، کیونکہ خدا خود احکامات پر چلنے والا خدا ہے۔ وہ منصف ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے وہ اسے ضرور معاف کرتا ہے، لیکن اسے اس کے گناہ کی سزا بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تمہاری برداشت سے زیادہ بڑھ کر میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ وہ اسے سکھانے کے لیے ڈانٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لے کر آئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے آسمان کی بادشاہی میں کے وارث بن سکتے ہیں۔ میں خدا کے نام سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لائق بن جائیں۔ مسیح میں جب آپ شیطان سے لڑیں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ مسیح کے وسیلے سے بادشاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے پرانے اور نئے عہد نامے کے بارے میں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پہلے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامے کی شرائط پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانا عہد نامہ شریعت کے مطابق ہے اور شریعت میں خدا کے احکام پر عمل کر کے نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور نئے عہد نامے مسیح کے فضل سے اس پر ایمان لانے سے۔ شریعت میں اپنے گناہوں کی معافی کے کفارے کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی، اور نئے عہد نامہ اس کے برعکس روح القدس اور فضل کی برکات کا دور ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے نجات پائے ہیں، تاکہ کفارے کی قربانی دے کر ہمارے گناہ یسوع مسیح کے خون اور روح القدس کی برکات کے وسیلے سے معاف ہوئے۔ ہم جو زندہ ہیں اپنی زندگیوں میں سے اپنے اعمال درست کریں اور اپنے دلوں کو بھی پاک کریں۔ ہر ایک بدی سے ہم صرف روح القدس کی مدد سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اپنی کوششوں سے نہیں بچ سکتے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھوں گی رومیو 10 باب اور اس کی 10 آیت۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یسوع کی قربانی پر ایمان رکھنا اور شریعت کے احکامات کو مان کر ایسا راست باز بننے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ خداوند میں قائم رہ سکے۔ جو گناہ کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر دنیاوی لوگوں کے لیے اپنی بری عادات کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، مگر جب خداوند کا روح کسی گناہگار کو چھوتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور خداوند کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ روح القدس کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ پرانے عہد نامے کے دنوں میں انہیں روح القدس نہیں ملا تھا تو وہ خدا کی مدد سے اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے قربانی دیتے تھے، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے تھے اور بار بار گناہ کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے گناہ جو سرزد ہو جاتے تھے۔ وہ خدا کی بادشاہی کو زور سے نہیں کھیل سکتے تھے۔ نئے عہد نامے میں رہنے والے لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جو روح القدس کی مدد سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کے وسیلے سے آسمانی بادشاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انسان
गुनाह करें, लेकिन आप रूह कुदस की मदद से शैतान के तमाम कामों पर गालिब आ सकते हैं। इसलिए कलाम पाक में मरकूम है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुदा में वफादार रहे तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। जैसे जैसे आप गुनाहों पर यानी इब्लीस पर गालिब आएंगे, आप खुदा की बादशाही के बेहतर मुकाम में दाखिल हो सकेंगे। पहले मुकाम में, फिर दूसरे और फिर तीसरे, और इसी तरह नई यरूशलेम में दाखिल हो सकेंगे। आप जितने ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, इतने ही खुदा की बादशाही में दाखिल होते जाएंगे। आपके दिल में रूहों को बचाने के लिए जगह होनी चाहिए, तो आप खुदा की बादशाह के में बुलंद मुकाम पर जा सकेंगे। ये इस सूरत में होगा जब आपके दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना चाहते होंगे। उनके लिए, रूहों के लिए आपके दिल में बोझ हो और आप खुदावंद की खिदमत को खुदा के पाक रूह के ज़ोर से ज़्यादा रूहों को बचाने की कोशिश में लगे रहें। जैसा कि यीशु मसीह ने जब आसमान पर जा रहा था, उसने हुक्म दिया कि तमाम कौमों में अंजील की बशारत दो, उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जब ज़मीन पर एक रूह बजती है तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते उसकी खुशी मनाते हैं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की खिदमत करते हुए बेशुमार रूहों को बचाने के लायक ठहरें और उसके अहकामात को मानते हुए हमेशा अपने ज़िंदा खुदा के आगे झुके। कलाम पाक में मरकूम है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें खुदा से दूर कर सकती है। ना तंगी, ना वबा, ना कोई बीमारी, ना तंग दस्ती, कोई ऐसी चीज़ हमें खुदा से दूर नहीं रख सकती। इसलिए उसने कहा, जब तुम परेशान हो तो दुआ करो और जब खुश हो तो हमद के गीत गाओ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।